چلیں اگر آپ جیت جاتے، چلیں آج 26 آپ جیتے ہوئے آئیں، فتح ہو کے وہاں سے اپنا موقف ڈیفینڈ کر کے آئیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، عوام کو بتائیں گے، یا کیا کریں گے؟ آج ہے 26، آپ کا ٹاکرا ہو چکا ہے، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی جب اندر گفتگو ہوگی تو اس طرح کی کوئی بحث آپس میں ہوگی کہ نہیں، کوئی سختی ہوگی؟ دیکھیں، دین پہ سختی کرنا یہ تو سنت نبوی ہے. یہ تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ بندہ کہے کتا بلا کر کے پھر آخر میں کہے حافظ اللہ. جوابی گفتگو کی تو اس میں میرے لیے ہوتے ہیں گوں کھا جانا، اس طرح کے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں. جذبات میں کہیں غصے میں ہو جاتا ہے انسان سے. میں نے بھی غلط کی ہے، مجھے غلطی ماننی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو اخلاق نبوت ہے نا، اس راستے سے بھی مرزا صاحب نہیں گزرے. چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بد کلامی، بد زبانی، یہ تو ان کے اس میں شامل ہے. تو قوم کو تو کم از کم پتہ چل جائے گا. اور آج کے بعد یہ جو مسالے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کو نا کمنٹس کے ذریعے جوتے مارنے شروع کرے کہ خبردار آج کے بعد اس طرح کے ٹاپکس جو ہے وہ آپ ان کو چھیڑیں. 20 تاریخ جا رہے ہیں آپ جیلیں؟ پھر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ بڑا بلنڈر مارا ہے یہ کہہ کر کہ جی بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حملہ کیا. تو مرزا صاحب کی طرح کے لوگ ہیں وہ تو کہیں جی کہ یہ تو لوٹ مار کی ہے. ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، کہا بھی ہے. ہاں، کئی بدبختوں نے. مفتی صاحب ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ عوام جو ہے، جس کے بعد مجھے زیادہ ان کے لیے وہ ہوا کہ یار یہ چیز غلط ہے کہ عوام جو ہے وہ فلسطین میں جو جنگ ہو رہی ہے آپ کا کوئی کردار نہیں ہے. جو بتایا وہ یہ ہے کہ حکومت لڑے، آپ کے پاس ہتھیار ہے نہیں ہے، وہاں جا کے کیا کرنا ہے. تو مجھے آپ علماء جتنے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، مفتی ہیں آپ ماشاءاللہ سے، آپ لوگوں کو چاہیے عوام میں موٹیویشن پیدا کریں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ عوام کو آپ جہاد کا جذبہ پیدا کریں. جب آپ ان کو یہی کر دیں گے، وہی ہمارے کشمیر میں اکثر لوگ تانا مارتے ہیں تپسی تے ٹھوس کر سی. تو آپ یہی سکھا رہے ہیں کہ تپسی تے ٹھوس کر سی آپ نے کچھ نہیں کرنا. جو کرے گی فوج کرے گی یا وہ کرے گی، آپ میں جہاد کا جذبہ بچوں میں پیدا ہی نہیں کر رہے. جبکہ آپ بتائیں وہ فلسطین والے، وہ اسرائیل والے اپنے بچوں میں کیا پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک جہاد کے احکام ہیں کہ کیا کس پر جہاد فرض ہے اور کس پر فرض نہیں ہے، وہ سارے احکام فقہ کی کتابوں میں ڈیٹیل سے لکھے ہوئے ہیں. اس وقت جو فلسطین کی عوام ہے یا وہ مسلمان کہ جو وہاں پر کردار ادا کر سکتے ہیں فزیکلی جنگ کا، ان کے لیے تو یہ جہاد فرض ہے کہ ایک کافر ملک نے ایک اسلامک کنٹری پر اس نے قبضہ کیے اور اس وقت ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے. لہٰذا وہاں کے جو لوگ ہیں ان پر تو یہ جہاد فرض ہے کہ وہ جتنا ان سے ممکن ہے وہ اس کے دشمن کا وہ مقابلہ کریں گے. اور یہ چونکہ ان کی طرف سے اختیاری نہیں ہے، ادھر ان کی طرف سے جنگ مسلط ہے، لہٰذا ان کی طرف سے اب جو مسلمان وہاں پر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوشش کریں. باقی حضور کا فرمان بڑا واضح ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو دوسرا عضو سے پریشان ہوتا ہے. تو کیا حضور نے یہ حدیث کیوں بیان کی ہے؟ کیا بات ہے. اسی لیے کی ہے کہ اگر فلسطین کا مسلمان اگر شہید ہو رہا ہے، اس کے وہاں بچے شہید ہو رہے ہیں، تو ہمارا درد بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی اس کی احساس ہونا چاہیے. اب یہ تو بالکل میں اس چیز کا میں بھی کہتا ہوں کہ اب یہاں ہم لوگوں کو بھرتی کرنے لگیں کہ آؤ بھائی نکلو، فلسطین کا جہاد آپ پہ فرض ہو گئے، لیکن آپ کے لیے بس میں ہی نہیں ہے کہ اب یہاں سے وہاں پر پہنچ سکیں. ظاہر ہے ہمارے بارڈر یا اگر بس میں ہو، اگر بس میں ہو تو اس میں تو پھر اگر ہماری ریاست ساتھ جڑی ہوئی ہے تو پھر تو وہ ریاست کی اجازت کے ساتاتھ وہ تو جہاد کی فرضیت کا معاملہ آ جائے گا نا. وہ تو معاملات ہی الگ ہیں، وہ تو الگ ہے، لیکن اجازت وہ نہیں کہ آپ کی اپنی سکت ہو. اور دوسری بات یہ بتائیں، اس کا جواب بتائیں کہ اسرائیل کے جو ینگ لڑکوں کو وہ تیار کر کے آگے بھیجتے ہیں، وہ اپنے بچے بھی بھیج دیں. ہم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں ابھی جہاد آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں، وہ آپ نے جو دوسری بات کی ہے کہ جذبہ جہاد پیدا کرنا، حضور نے فرمایا الجہاد و ماذن الی یوم القیامت، جہاد قیامت تک جو ہے نا وہ جاری ہے. اور ایک مسلمان اور منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یا جہاد کرتا ہے یا جہاد کی خواہش رکھتا ہے یا وہ جہاد کی تیاری کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی جو موت ہے حدیث کے مطابق وہ تو کفر اور منافقت کی موت ہے.
آج دیکھیں یہ جو ہمارے اندر آج ہمارے بچوں کو دے دیے گئے یہ موبائل پکڑا دیے گئے، ان کے ہاتھوں میں بنجو بنا اور کیا بولتے ہیں وہ ڈھول ڈمکے یا گیند کا بلہ پکڑا دیے گئے. لیکن اصولی طور پر تو آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل کے اسکولوں کے اندر وہاں بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر وہ اسلحہ کھولنا چلانا سکھاتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے یا لڑکی یا لڑکا دونوں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ وہاں کی آرمی کی تربیت، اور بلکہ وہ باقاعدہ یونیفارم پہن کر آرمی کے اندر 2-3 سال گزاریں گے. اور اس وقت بھی جو اسرائیل کے اندر جو لڑ رہے ہیں وہ ینگ لوگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کی ایکٹیو آرمی بہت کم لڑ رہی ہے. یہ ان کے کالجز اور یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں جو کہ وہ لڑ رہے ہیں، یعنی بنیادی طور پر وہ سارے ان کی فوج میں ہی وہ شمار ہوتے ہیں، ان کے پورے ملک کے وہ ان کا وہ ذہن موٹیویٹ ان کو کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ ایک جو انٹرنیشنلی سازش ہے، نمبر 1 جہاد کا نام لینے والے کے لیے ہی دہشت گرد اور کیا سے کیا بنا دیے گئے. پھر کہتے ہیں مذہب کو یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مسلمان تو پیدائشی مجاہد ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے زیور جو ہے نا مسلمانوں کا، وہ مومن کا زیور اسلحے کو قرار دیے. اور آج ہمارے ہاں بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے لیے میرا پاپا اچھا موبائل لے کے آئیں. حالانکہ مسلمان بچے کی تو خواہش ہونی چاہیے کہ میرے لیے ایک اچھی سی کلاشن کوف آئے، میرے لیے اچھا سا پسٹل آئے، میرے لیے اچھا سا اسلحہ آئے، اور اس کو تربیت ہونی چاہیے. اب رہ گئی یہ مسئلہ، او جی وہ آپس میں لڑیں گے تو کریں گے، وہ تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں، وہ تو ویسے بھی قتل کر دیتے ہیں، وہ تو ان کے 2 نمبر اسلحہ رکھتے ہیں. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ حکومتی سطح پر یہاں ہمارے ہر بچے کو ٹرینڈ کیا جائے کہ وہ جس طرح پہلے ہوتا تھا اسکول کالجز میں NCC کی کلاسیں ہوتی تھیں، فوجی ٹریننگ ہوتی تھی، تو یہ بھی ڈرل ہوتی تھی، میں نے خود کی ہوئی ہے. میں نے اسکول لائف میں نے پوری وہ ٹریننگ میں نے کی ہوئی ہے. تو یہ ساری ہونی چاہیے. اب جو دوسری بات رہ گئی ہے، آپ نے کہا ہے بائیکاٹ کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ بڑا بلنڈر مارا ہے یہ کہہ کر کہ جی بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو بدر کی جنگ جس وجہ سے ہوئی ہے وہ وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کا لشکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ساتھ لیا اور جلدی میں نکلے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ وہ مکے والوں کا وہ جا رہا تھا اور اس کو روکنا تھا اللہ کے نبی نے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو قافلہ تجارت تھا جس کے اندر ان کے تقریباً مکے والوں کی پوری جسے کہتے ہیں ہر گھر کی انویسٹمنٹ تھی، اس کا مقصد اور مشن یہ تھا کہ اس انویسٹمنٹ کے ذریعے سے وہ پہلے مضبوط ہوں گے، اسلحہ بنائیں گے، اور پھر مسلمانوں پر ریاست مدینہ پر حملہ کریں گے. تو اللہ کے نبی چونکہ ایک بہترین جرنیل بھی تھے، ایک بہترین جنگی تدبر کے ماہر جو ہے نا ایک مدبر بھی تھے، ان کے اندر یہ تدبر تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی اس قافلہ جو کہ بنیادی طور پر ان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنا تھا، اس پر اللہ کے نبی نے حملہ کیا. تو مرزا صاحب کی طرح کے لوگ ہیں وہ تو کہیں جی کہ یہ تو لوٹ مار کی ہے، ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا. کہا بھی ہے، ہاں کئی بدبختوں نے کہا ہے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جو پاکستان کو نا صرف ہنسو مردہ کیا ہوا ہے، جنہوں میں خود اس میں شریک رہا ہوں، میں آپ کو کیوں جھوٹ بولوں، لیکن وہ بھی آپ سے میں الگ چیزیں خیر پوچھوں گا. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. اسی کو پورا کر لوں کہ وہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا. تو یہ بنیادی طور پر یہیں سے مسلمانوں کو سیکھنا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو دشمن کو ڈیمیج کر سکتی ہے، بالخصوص اگر اس کی اکانومی تباہ ہوگی تو اس کے پاس لڑنے کی سخت کم ہوگی. آج آپ کی منہ کے اندر ہماری زبان میں، ہزارے کی زبان میں کہتے ہیں کونگڑیاں، آپ کی زبان میں کونگڑیاں آپ کے منہ میں کیوں ہیں؟ آپ ایٹمی پاور ہیں، آپ کے پاس ایکٹیو جناب 15-16 لاکھ آرمی ہے. اتنی بڑی آرمی، اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود آپ کے قبلہ اول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ یہاں پر جناب اونچی سانس بھی نہیں لے رہے ہیں، باوجود ہے کہ آپ کے اربوں خربوں روپے قوم کے ٹیکس کے وہ جو نا یہ فوج کی تنخواہوں پہ جا رہے ہیں. آپ یہ بول لیں گے آگے یہ بات؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی آرمی یا آپ کے جو ارباب اقتدار ہیں وہ یہ جنگ کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھائی ان کی قوم کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، اکانومی خراب ہے، جس کی وجہ سے آپ اس وقت آنکھیں نہیں دکھا رہے بلکہ الٹے IMF کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. مفتی صاحب اسی میں آپ سے بات ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے حکومتی سطح پہ؟ حکومتی سطح پہ کیا یا نہیں، عملی سطح پہ تو آپ نے کیا ہوا ہے. کیونکہ میں آپ کو اس کا دیتا ہوں، جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کا سلسلہ ہے کہ اسرائیلی کمپنیاں آپ کے ملک کے اندر کاروبار کر رہی ہیں. مفتی صاحب کتنی بڑی ظلم ہے مسلمانوں پہ. ان کا جو USA کی کمپنیز ہیں، جو کوک ہو گئی، جتنے بھی برانڈز ہیں، KFC، ان کا ایک حصہ
آپ کے اسرائیل کے ڈیفینس پہ لگتا ہے ایک ٹیکس کا, پتہ ہے آپ کو, تو ہم مسلمان ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں بالکل ہر وہ شخص کہ جس کے علم میں آ گیا کہ بھئی یہ جو میرے چیزیں میں خرید رہا ہوں اور اس کی جو میرا پیسہ دیا ہوا ہے اس کا, چاہے وہ ایک آدھا روپیہ بھی کیوں نہ ہو, وہ ان کو مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں, تو یہ تو خرید و فروخت کرنا پھر ناجائز ہو جائے گا اگر جس کو پتہ ہے. تو اس وقت دیکھیں ہمارے لیے اب اور کیا, میک ڈونلڈ نے سب کے سامنے اپنا رنگ نہیں دکھایا, اور باقی جو ہے نا یہ تو پوری دنیا میں اب بائیکاٹ ہوا تو اب ان کو نانی یاد آئی ہے. اپنی کمپنیز اوپر نہیں آ رہی ہماری اور ہم ان کی کمپنیز اوپر لا رہے ہیں. دیکھیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر یہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہوتے ہیں ان کے شیئرز ہوتے ہیں, مثلا یہ بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان کے گھروں میں گاڑیاں بیچتی ہیں. مجھے خود کئی آفیسرز نے بتایا, انہوں نے کہا یار اپنے لوگ کیا دیتے ہیں, وہ تو ہمیں باہر کے ٹور کرواتے ہیں, باقی کرتے ہیں, تو اس لیے وہ کمپنیاں اوپر بھی ہیں. اور پھر ہمارے ملک کی کمپنیوں کا بے شک جو ان کی پروڈکشن ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اچھی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک بیرونی ہماری قوم کی سائیکی اس طرح وہ بنا دی گئی یہ سوچ کہ نہیں یہ باہر کی چیزیں امپورٹڈ چیز, تو یہ لفظ امپورٹڈ نے ہمیں مار دیا. دیکھیں ہمارے کشمیر, آپ کے علاقے ایبٹ آباد جتنے بھی ہیں ان میں پانی دیکھیں کتنا صاف ہے چشموں کا. اپنا پانی جو ہے چشموں کا وہ کیوں نہیں لیتے, ہمیں نسلی پینا ہے, ہمیں اسرائیلی پینا ہے. دیکھیں یہ ایک جو ہوتا ہے نا پروپیگنڈا, اصل تو طاقت ہے پروپیگنڈے کی, اور آپ کے یہ جو میڈیا ہے یہ سوری ٹو سے کہ اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن کار فرمائے. تو اب ایک طرف جو ہے نا ایک سونا پڑا ہو اور دوسری طرف تانبا پڑا ہو اور آپ خریدنے لگیں اور کہیں یہ سونا ہے, اور دوسرے کہے یہ کیا خرید رہے یہ, تو وہ ایٹومیٹکلی آپ کے اس ذہن کو وہ پرگندہ کر دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو جن لوگوں کو یہ تربیت کرنا تھی کہ یار آپ نیچرلی چیزوں کو, قدرتی چیزوں کو استعمال کریں, انہوں نے تو ان چھوٹی تھوڑے مفادات کے لیے انہوں نے جناب دفتروں میں بھی اور ویسے بھی عام شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہ بوتل کا پانی شروع کیا, جس کی وجہ سے آج ہم یہ بڑی دن پلاننگ سے ہمیں تباہ کیا گیا. مفتی صاحب 20 تاریخ جا رہے ہیں آپ جیلیں پھر؟ ہاں جی, دیکھیں ہمارا تو ان کو دعوت دی ہوئی ہے, مرزا صاحب بسم اللہ وہ ہاں کریں. اگر وہ نہ آئے, وہ کہتے میں نہیں جا رہا, تو اویس صاحب نے تو کہا میں تو مفتی صاحب کو لے کے ہی جاؤں گا, وہ جائیں گے. آپ دیکھیں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب اس چیز کا انکار کرتے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے, تو قوم کو تو کم از کم پتہ چل جائے گا. اور آج کے بعد یہ جو مسالے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام ان کو نا کمنٹس کے ذریعے جوتے مارنے شروع کرے کہ خبردار آج کے بعد اس طرح کے ٹاپکس جو ہے وہ آپ ان کو چھیڑیں, یا آپ آؤ ہمارے سامنے بیٹھو. آپ کیوں ڈر رہے ہو یار؟ آپ کہتے ہو جی کہ او جی فیصلہ کون کرے گا, آپ بچے ہیں. ہاں یہ تو خیر ڈر نہیں رہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ بچے, میں بڑا ہوں, ویوز زیادہ ہیں, سب کچھ. ہاں تو ٹھیک ہے, پھر تو بچے سے ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو. آپ تو ڈر رہے ہیں تو پھر چلو میں تو بچہ صحیح نا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ آئیں, آپ کے لیے تو ایزی ٹارگٹ ہے. سلمان مصباحی آپ کے لیے ایزی ٹارگٹ تھا, تو آپ نے کہا بھائی آ جاؤ, تو آخر مجھے کیوں نہیں بلا رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ سے چھوٹا ہوں, علم کے معاملے میں تو زیرو بھی نہیں ہوں, آپ کے سامنے آپ سے سیکھنے آیا ہوں. آپ مجھے اگر میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے قرآن کی کوئی باتیں کر رہے ہیں, آپ مجھے چھوٹو بولیں گے؟ دیکھیں مرزا صاحب کی گفتگو سے لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بد کلامی, بد زبانی یہ تو ان کے اس میں شامل ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ میرے اندر اخلاق نبوی کا مجھے کچھ حصہ ملا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ جو اخلاق نبوت ہے نا, اس راستے سے بھی مرزا صاحب نہیں گزرے ہیں. صحابہ کو کیا کہا ہے علم دو, لیکن کس طریقے سے دو؟ جی تو دیکھیں یہ معاذ اللہ صحابہ کے لیے تنقید کر رہے ہیں, اولیاء کرام پہ تنقید کر رہے ہیں, علماء پہ کر رہے ہیں. تو ہماری تو تربیت یہ ہوئی ہے کہ بھائی آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو کہ وہ آپ کے سچے خدا کو جو ہے نا وہ گالی دیں گے. تو یہ جو ان کا طریقہ تربیت ہے, اس کا کم از کم نبوی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق. صرف انجینئر علی مرزا بھی نہیں, باقی علماء بھی دیکھیں کتے ایسے انجینئر صاحب کو بھی کرتے ہیں, کہ وہ بھی مرزا صاحب کو اتنا ہی تیش دیتے ہیں, یہ بھی اتنا ہی کرتے ہیں. دیکھیں جو میں بالکل ہماری طرف سے بھی اگر کسی بندے نے کیا ہے, میں نے بھی اگر کہیں کیا ہے جذبات میں, کہیں غصے میں ہو جاتا ہے انسان سے, میں نے بھی غلط کیا ہے, مجھے غلطی ماننی چاہیے. کسی کی ماں بہن کو گالی دینا, فلانی کے بچے یہ کرنا, اس طرح غلط ہے. میرے ایک پوڈ کاسٹ میں نے مرزا صاحب کے لیے تھوڑا سا سخت لہجہ استعمال کی ہے, لیکن اس کی ریزن اسی گفتگو میں بتائی ہے کہ میرا جو پہلا پوڈ کاسٹ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس میں ان کو بڑے اچھے انداز سے مخاطب کیا, مرزا صاحب کہہ کر میں نے پوری گفتگو میں, لیکن جب انہوں نے جوابی گفتگو کی تو اس میں میرے لیے ہوتے ہیں گوں کھا جانا, اس طرح کے لفظ اس نے استعمال کیے ہیں. تو پھر اس کے جواب میں
پھر مجھ سے اویس ربانی صاحب نے پوچھا تھا کہ جی آپ دیکھیں مرزا صاحب تو آپ کو حافظ اللہ کہتے ہیں، تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ بندہ کہے کتا بلا کر کے پھر آخر میں کہے حافظ اللہ، تو جناب یہ کرے تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے کہ جب آپ ایک کسی بندے کو بدتمیزی سے آپ کہیں اور اس کے بعد آپ، بہرحال میں اس چیز کا میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ابھی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کی جب اندر گفتگو ہوگی تو اس طرح کی کوئی بحث آپس میں ہوگی کہ نہیں، کوئی سختی ہوگی؟ دیکھیں دین پہ سختی کرنا یہ تو سنت نبوی ہے، یہ تو سنت صحابہ ہے. دین کے حوالے سے سختی کرنا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ذاتیات پہ نہیں کرنا، ذاتیات اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا یہ غلط، یہ نہیں ہوگا جی. یہ تو انشاءاللہ وہ تو سب سامنے آ جائے گا نا. چلیں آج ہے 26، آپ کا ٹاکرا ہو چکا ہے، اگر آپ ہار جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ جیتنا اور ہارنا وہ تو. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، میں اگر ہار بھی جاتا ہوں نا میرا مسلک پھر بھی سچا ہے. اگر ہماری آرمی اللہ نہ کرے کسی میدان میں جا کر ہار جاتی تو کیا کہیں گے کہ پاکستان ملک ہی نہیں ہے یا پاکستان کا وجود ہی غلط ہے؟ یہی کہیں گے جی آرمی کی تیاری نہیں تھی. وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں ہار بھی جاتا ہوں تو میں پھر بھی سچا ہوں. کون نہیں، وہ تو اپنے موقف کی بات کر رہے ہیں نا. اب اگر میرا ایک موقف ہے، مثال طور پر میں اپنے موقف کو صحیح ڈیفینڈ نہیں کر سک رہا ہوں تو وہ لوگ دیکھ لیں گے مرزا صاحب جیت گئے. اور دیکھیں نا کئی لوگوں نے تو ان کے لیے مرسیڈیز کے اعلان کیے ہوئے ہیں. آپ کے لیے بھی میرے خیال میں 1 کروڑ میرے لیے کسی نے ایک بندے نے کیا ہے، میں نے سنا آج صبح میں سنا. وہ مجھے میری طرف بھیجیں کہ میں بھیجوں گا، مجھے نام نہیں یاد، انہوں نے کہا میں آپ کو نام دوں گا. یہ میں نے آج سنا ہے صبح اٹھ کے ایک مولوی صاحب نے دیکھے. چلیں اگر آپ جیت جاتے، چلیں آج 26 آپ جیتے ہوئے آئیں، فتح ہو کے وہاں سے اپنا موقف ڈیفینڈ کر کے آئیں، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے، عوام کو بتائیں گے یا کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ تو عوام جو ہے نا وہ خود ہی دیکھ لے گی ویڈیو میں، مجھے الگ سے ویڈیو بنانے کی. وہ کہتے ہیں میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتا. اگر مطلب یہ بھی ہے نا کہ ہم ویڈیو میں مناظرہ نہیں کرتے. نہیں پھر وہ اس کو فرشتوں کو دکھانا ہے. بھائی مقصد ہی نہیں ہے. اصل تو مقصد یہ ہے، مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میری ویڈیوز نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے تو وہ ویڈیو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر دے گی جو ہم بنائیں گے. چلیں ٹھیک ہے، یہ جی ان کا موقف تھا. خیر میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور انجینئر صاحب سوری ٹو سے کسی کے لیے بچہ، چھوٹو یہ الفاظ استعمال کرنا، اور اس بندے کے لیے جن کا نام کام اسلام کے لیے آپ پہلے دیکھ لیں، ایک دفعہ ریسرچ کر کے مناظرے دیکھ لیں، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. یہ تو ان کی تو بات ہے، آپ کسی چھوٹے کو بھی ایسے نہیں بول سکتے. ہمارے دین میں تو کہتا ہے بچوں سے دوستی کرو، بچوں کو برا بھلا مت بولو. جب بچے بڑے جو انہیں مشورہ کرو ان سے، ہے جی کہ نہیں؟ دیکھیں حضور نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے. تو دوسری بات یہ کہ مرزا صاحب اپنی گفتگو میں خود میرے لیے یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ امام منطق ہے، بڑا عالم ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بتا چکے ہیں کہ جی یہ میرے بریلوی مسلک کے جو مناظر ہیں ان میں سے یہ میں نے وہ بھی سنا ہے. تین تو اچانک سے کہنا اور کہ میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی غلط بات ہے نا. دیکھیں یہ تو ان کی ایک دلیل ہے جس کو میری لاسٹ ویڈیو میں نے رد کر دی ہے. وہ کہتے ہیں مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے لاؤ، تو میں نے بتا دی ہے کہ یہ اعتراض منیب الرحمان صاحب پہ نہیں کہ ہم ان کے نمائندے بن کر کریں. یہ اعتراض مسلک کا ہے، اور مسلک کے میں بھی اسی طرح فالور ہوں جس طرح وہ مسلک کے ماننے والے. مفتی صاحب بہت یہ تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، جن کا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، کچھ عرصہ پہلے یہ یوٹیوب کی دنیا سے پہلے یہ تیسرا نمبر تھا، تیسرے نمبر پہ تھے پوری دنیا میں. تو یہ ایک بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارے لیے عزت ان کی پہلے سے بھی زیادہ ہے. مجھے اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ کرے ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنے ملک کے لیے صحیح کام کریں. خدا حافظ.